محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کرنے کا طریقہ بتانے والے ہیں کہ آپ ان رکعتوں کو کس طریقے سے ادا کریں۔ پانچوں وقت کی نماز کا طریقہ بتائیں گے کہ پانچوں وقت میں آپ کی جتنی بھی رکعتیں رہ جاتی ہیں، ایک یا دو یا تین یا چار رکعتیں، تو آپ ان رکعتوں کو کس طریقے سے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کریں گے۔ تو سب سے پہلے فجر کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی فجر میں ایک رکعت جماعت سے رہ گئی ہو، امام جب داہنی طرف سلام پھیر دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد الحمد شریف اور ایک سورہ پڑھیں گے۔ کوئی بھی ایک سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع و سجود کر کے اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اگر آپ کی دونوں رکعتیں رہ جائے، یعنی امام کو آپ نے اتحیات میں پایا، جب امام دونوں رکعتیں پڑھ چکے ہوں فجر میں، تو آپ نیت باندھ کر، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بھی اتحیات میں بیٹھ جائیں، اور امام جب داہنی طرف سلام پھیر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کھڑے ہو کر دونوں رکعتیں اس طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے اکیلے نماز پڑھتے ہیں، منفرد جس طریقے سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملائیں، اور شروع سے جس طریقے سے ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے ثنا اور تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پہلی رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ ایک سورت، اور دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورت الحمد شریف کے ساتھ، اور اسی طریقے سے رکوع و سجود کر کے دونوں رکعتوں میں اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں 4 رکعت والی نماز، جیسے ظہر یا عصر یا عشاء کی نماز۔ اگر آپ کی ایک رکعت رہ جائے، 3 رکعت آپ نے جماعت سے پڑھی ہے، جب امام داہنی طرف سلام پھیر دے، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، اس کے بعد تعوذ و تسمیہ، اور اس کے بعد الحمد شریف اور ایک سورت ملائیں، اس لیے کہ آپ کی پہلی رکعت چھوٹی ہے جس میں کہ الحمد شریف کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے سورت ملا کر رکوع و سجود کریں اور اسی طریقے سے اپنی نماز مکمل کریں۔ اگر آپ کی 2 رکعت رہ جاتی ہے، یعنی آپ نے جماعت سے 2 ہی رکعت، آخری کی 2 رکعت پڑھی ہے، تو آپ کی پہلی 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہے، تو امام جب سلام پھیر دے داہنی طرف، تو اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے اور تعوذ و تسمیہ، پھر الحمد شریف اور ایک سورت ملائیں گے، یوں سمجھ لیجیے تبت یدا ملا لیا۔ اس کے بعد اس رکعت کی رکوع و سجود کریں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد الحمد شریف اور قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر رکوع و سجود کر کے قعدہ میں اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اگر آپ کی 3 رکعتیں رہ جائے ظہر یا عصر یا عشاء کی نماز میں، تو آپ اس طریقے سے ادا کریں کہ ایک رکعت آپ کی جماعت سے ہوئی ہے، تو جب امام سلام پھیر دے داہنی طرف، تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے اور تعوذ و تسمیہ اور الحمد شریف اور ایک سورت ملائیں گے۔ چونکہ آپ کی یہ دوسری رکعت ہے، تو آپ اس کی رکوع و سجود کر کے اتحیات پر بیٹھ جائیں گے اور صرف اتحیات پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف اور ایک سورت ملائیں گے، کیونکہ آپ کی پہلی دونوں رکعتیں بھی چھوٹی ہوئی ہے اور 2 رکعت میں آپ کو الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری رکعت چھوٹی تھی، اور یہ آپ کی آخری رکعت ہوگی کیونکہ آپ نے ایک رکعت جماعت سے پڑھی ہے، تو آپ اس رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھیں اور رکوع و سجود کر کے پھر اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعتیں چھوٹ گئی ہو، یعنی آپ نے اس وقت جماعت میں شامل ہوئے ہیں کہ 4 رکعتیں ادا کی جا چکی ہے، آپ سلام پھیرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہوئے ہیں، تو آپ جب امام داہنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنا میں آ جائے پڑھ کر، تو آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ 4 رکعتیں اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے 4 رکعت فرض نماز خود ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی 4 رکعت والی نمازوں کی بات ہوئی۔ اب مغرب کی نماز کی بات کر لیتے ہیں، چونکہ اس میں 3 رکعت نماز ہوتی ہے۔ اگر مغرب میں آپ کی 1 رکعت نماز چھوٹ جاتی ہے، تو آپ نے بعد کی 2 رکعتیں پڑھی ہے، تو جب امام داہنی طرف سلام پھیر دے تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور سب سے پہلے ثنا پڑھیں اور تعوذ و تسمیہ، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پوری سورت،
اور ایک سورت ملائیں، کیونکہ آپ کی پہلی رکعت چھوٹی ہے۔ اس کے بعد رکوع و سجود کر کے اتحیات درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اگر آپ کی مغرب میں 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہے، یعنی پہلی دونوں رکعت چھوٹ گئی ہے، آپ نے آخری رکعت میں جماعت میں شامل ہوئے ہیں، تو اب آپ کیا کریں کہ جب امام داہنی طرف سلام پھیرے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے اور تعوذ و تسمیہ اور الحمد شریف اور ایک سورت ملائیں گے، اور پھر رکوع و سجود کر کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ کی یہ 2 رکعت مکمل ہوئی ہے اور 2 رکعت میں قعدہ پر بیٹھنا ہے، اور پھر اتحیات پڑھ کر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں گے اور الحمد شریف اور ایک سورت ملائیں گے، کیونکہ آپ کی چھوٹنے کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہے اور آپ کی یہ تیسری رکعت مکمل ہو رہی ہے۔ آپ الحمد شریف کے ساتھ سورت ملائیں، اس کے بعد رکوع و سجود کریں گے اور پھر اتحیات درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اگر آپ کی تینوں رکعتیں چھوٹ گئی ہے، یعنی آپ نے امام کو اتحیات پر پایا ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں جب آپ جماعت میں شامل اس وقت ہوں گے جب امام اتحیات پر بیٹھے ہوں، تو آپ کھڑے ہونے کی حالت میں نیت باندھیں، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جب امام داہنی طرف سلام پھیر دے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی تینوں رکعتیں چھوٹ گئی ہے، آپ اسی طریقے سے ادا کریں گے جس طریقے سے اکیلے نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے اور تعوذ و تسمیہ اور الحمد شریف اور ایک سورت ملائیں گے، پھر رکوع و سجود کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر الحمد شریف اور ایک سورت ملائیں گے، پھر رکوع و سجود کر کے اتحیات پڑھیں گے، بیٹھ کر اتحیات پڑھ لیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور تیسری رکعت میں الحمد شریف پڑھ کر رکوع و سجود کریں گے اور پھر اتحیات درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ تیسری رکعت 3 رکعتیں نماز مکمل کر لیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر نماز سے متعلق کچھ بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے بھی آپ کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں اپنے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیک دعاؤں کو قبول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔